ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت روزے رکھنے کے حکم، اس کی شرائط اور اس سے متعلق احکامات کی آیات کے تقریباً بیچ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان اور دعاؤں کی قبولیت کے خاص تعلق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق کو یوں بیان فرمایا کہ روزہ جیسے تقویٰ سیکھنے کا ذریعہ ہے، ویسا ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ بس صرف رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے تقویٰ سیکھنے، تقویٰ سے زندگی بسر کرنے اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور جب یہ صورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے رمضان میں پیدا کیا ہوا تعلق صرف رمضان تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ مستقل تبدیلی کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اس آیت میں بتایا ہے کہ میں قریب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے، نچلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ لیکن کن کے قریب آتا ہے؟
ان کے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم فلیستجیبوا لی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ لگاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سب طاقتوں والا ہے۔ اگر میں اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اس کے لیے خالص ہوتے ہوئے اس سے مانگوں گا تو میری دعا سنے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، میں اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور اس مہینے میں خاص طور پر تمہارے قریب آ گیا ہوں، مجھے پکارو۔ لیکن اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجھے پکارنے سے پہلے ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا کہ میری سنو، میرے احکامات پر عمل کرو، یہ شرط ہے، اور میری تمام طاقتوں پر کامل یقین اور ایمان رکھو۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اپنے جائزے بھی لیتے ہیں، کبھی لیے ہیں انہوں نے، کہ کہاں تک خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہے۔ اگر ہمارے عمل نہیں، ہمارا ایمان صرف رسمی ہے، تو پھر ہمارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے کیا شرائط رکھی ہیں، فرمایا کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ ایسی حالت تقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں، تقویٰ پیدا ہو، خدا سے ڈریں، خدا کا خوف ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آواز سنتا ہے۔ دوسری بات کہ مجھ پر ایمان لائیں۔ کیسا ایمان؟ اس بات پر ایمان کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے۔ خدا کے وجود اور اس کے تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھنے کا تجربہ چاہے انسان کو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے تمام طاقتوں کے مالک ہونے کی معرفت عطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تب بھی اگر نہیں بھی ہوئی تب بھی ایسا ایمان ہو کہ خدا تعالیٰ ہے اور سب طاقتوں کا مالک ہے، گویا ایمان بالغیب ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ ہوگا پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عرفان بھی ملے گا جس سے خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے تمام طاقتوں کے مالک ہونے، اس کا دعاؤں کا جواب دینے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ پہلے انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ قدم بڑھاتا ہے اور پھر ثبوت بھی مہیا ہو جائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی شرائط، اس کے اصول، اس کا فلسفہ
وغیرہ پر حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے مختلف مواقع پر روشنی ڈالی۔ اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے چند حوالے بھی پیش کروں گا، جس سے ہم اس مضمون کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے رمضان میں اسے قرب الہی کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنا علم و معرفت بھی بڑھا سکتے ہیں اور حقیقی ہدایت پانے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور رمضان کا حقیقی فیض بھی پا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے دعائیں کی ہیں وہ ضرور قبول ہونی چاہیے۔ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے بعض شرائط رکھی ہیں جنہیں پورا کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ قبولیت کے کیا اصول ہیں اور بعض دفعہ سب شرائط پورے کرنے والوں کی بھی دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی جس طرح وہ دعا مانگتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کا اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے اندیشے اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا۔ دیکھو بچے کس قدر اپنی ماؤں کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر بچے بیہودہ طور پر اصرار کریں اور رو کر تیز چاقو یا آگ کا روشن اور چمکتا ہوا انگارہ مانگیں تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دلسوزی کے کبھی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارہ لے کر ہاتھ جلا لے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے؟ ہرگز نہیں۔ اسی اصول سے اجابت دعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں خود اس عمر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دعا میں کوئی جزو مضر ہوتا ہے تو وہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات خوب سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمارا علم یقینی اور صحیح نہیں۔ بہت سے کام ہم نہایت خوشی سے مبارک سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اس کا نتیجہ مبارک ہی خیال کرتے ہیں، مگر انجام کا وہ ایک غم اور مصیبت ہو کر چمٹ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ خواہشات انسانی سب پر ساتھ نہیں کر سکتے کہ صحیح ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہیں، چونکہ انسان سہو اور نسیان سے مرکب ہے۔ بھول چوک انسان سے ہوتی ہے، فطرت میں ہے۔ اس لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ بعض خواہش مضر ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے تو یہ امر منصب رحمت کے صریح خلاف ہے۔ بس انسان تو سمجھتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، لیکن خواہش بعض دفعہ نقصان دہ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مقام ہے رحمت کا، اس کے خلاف ہو جائے گی بات۔ اللہ تعالیٰ تو دعا کرنے والے کے لیے، اپنے بندے کے لیے رحمت چاہتا ہے۔ اگر ہر خواہش اس کی پوری کر لے، چاہے اس سے نقصان ہو رہا اس کا، تو اس کی جو مقام رحمت ہے وہ اس کے خلاف چلی جاتی بات پر۔ فرمایا کہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، مگر ہر رتب و یابس کو نہیں، کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور معال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی بہی خواہ اور معال
اور معال بین ہے ان مضرتوں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت بصورت قبول دائی کو پہنچ سکتے ہیں اسے رد کر دیتا ہے۔ انسان تو اپنا انجام نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ایک اپنے بندے کا حقیقی خیر خواہ ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کو انجام کا بھی خبر ہے، انجام اس کو نظر آ رہا ہے کیا ہونا ہے۔ وہ جو نقائص ہیں اس کے، جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں، جو بد نتائج ہو سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ اپنے بندے کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کی دعا رد کر دے۔ اور فرمایا کہ یہ رد دعا ہی ہے، یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے۔ جب ایسی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، تو یہی اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اس انسان کے لیے بہتر نہیں، اس بندے کے لیے بہتر نہیں۔ بس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر مضر دعاؤں کو بصورت رد قبول فرما لیتا ہے۔ بعض جن سے فائدہ ہے وہ انہیں اسی طرح قبول کرتا ہے، جن میں نقصان ہوتا ہے انسان کا ان کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں فرماتا، اور یہی اس کی قبولیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ الہام بارہا ہو چکا ہے، اجیب و کلّا دعائے کا، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دعا جو نفس الامر میں نافع اور مفید ہے قبول کی جائے گی، جو مانگنے کے لحاظ سے نافع ہے، نفع دینے والی ہے اور مفید ہے، وہ قبول کی جائے گی۔ ہر دعا نہیں قبول ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور نبیوں کی بھی بعض دعائیں سنتا ہے، بعض نہیں سنتا، اور اس لیے نہیں سنتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ فائدہ مند نہیں، یا ان کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ دعا کا اپنے اعتقاد اور اعمال، دعا کے لیے اپنے اعمال اور اعتقاد کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا۔ صرف دعا ضروری نہیں، اعمال بھی ضروری ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر اعمال نہیں اور صرف دعا ہے تو وہ دعا نہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کر رہے ہو تو۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی اس دعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرایہ میں ہوتی ہے۔ اصلاح ہوتی ہے، اس کے لیے بعض سبب موجود ہونے چاہیے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر ذرا غور کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے، دعا ہو گئی اس لیے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نادان ہے۔ سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے۔ دعا بھی تو کسی کام کے کرنے کے لیے ایک چھپا ہوا سبب ہے، وجہ بنتا ہے اس کام کے کرنے کی، جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ دعا کے ذریعے سے ایک دعا خود بذات خود ایک سبب ہے، ایک وجہ بنتی ہے، اور یہ وجہ جب دعا قبول ہوتی ہے تو دوسرے سبب پیدا ہو جاتے ہیں اس کام کے کرنے کے لیے۔ کسی انسان کو قرض کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے اس کو وہ مہیا کروا دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کروا دیتا ہے۔ آسمان سے نہیں ٹپکتا کوئی چیز۔ پیسے اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آسمان سے نہیں اتریں گے، بلکہ کوئی ذریعہ بنے گا، اور وہی سبب ہے جو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔
فرمایا اور ایّا کا نعبدو کا تقدم ایّا کا نستعین پر جو کلمہ دعائیہ ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔ پہلے ایّا کا نعبدو کہا اور پھر تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں ساتھ مدد مانگتے ہیں، اور مدد دعا کے ساتھ ہی جو اسباب کی طرف توجہ ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ غرض عادت اللہ ہم یوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلق اسباب کر دیتا ہے۔ دیکھو پیاس کے بجھانے کے لیے پانی اور بھوک کے مٹانے کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے، مگر اسباب کے ذریعے کو ذریعہ بناتا ہے۔ بس یہ سلسلہ اسباب یوں ہی چلتا ہے اور خلق اسباب ضرور ہوتا ہے، سبب پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہ دو ہی نام ہیں، کان اللہ عزیزاً حکیمہ۔ عزیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کام کر دینا، غالب ہے، طاقت رکھتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، اور حکیم یہ ہے کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور ماحول کے مناسب اور موزوں کر دینا۔ دیکھو نباتات جمادات میں قسم قسم کے خواص رکھیں۔ تربتی کو دیکھ لو کہ وہ 1-2 تولہ تک دست لے آتی ہے، ایسا ہی سکمونیا اللہ تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے کہ یوں ہی دست آ جاتے، یا پیاس بدوں پانی ہی کے بجھ جائے، بغیر پانی کی پیاس بجھ جائے، مگر چونکہ عجائبات قدرت کا علم کرانا بھی ضروری تھا، کیونکہ جس قدر واقفیت اور علم عجائبات قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے، اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاع پا کر قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کی صفات اور ان کی خاصیات کا علم دلوانا بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اور فرمایا کہ ان کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں چیزیں جب بڑھتا ہے، جتنا جتنا وسیع علم ہوتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاع ہوتی ہے، انسان کو اس کا فہم حاصل ہوتا ہے، اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ انسان اس کا فہم حاصل کرے، اور یہی ایک دیندار شخص کا کام ہے۔ ایک داریہ اپنے علم کو صرف بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن ایک مومن اس علم کے اضافے سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسی قدرتوں کو جاننے والا بنتا ہے۔ پھر دعا کی فلاسفی کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا کہ دیکھو ایک بچہ بھوک سے بیتاب ہے اور بے قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے، تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے، حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لیتی ہیں؟ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں، اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جو ہی بچے کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اتر آیا، جیسے بچے کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے، ایک تعلق ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ ماں بچے کی جو مثال آپ نے دی ہے، یہ دعا کا فلسفہ ہے، اس کے تحت مانگنا انسان کا خاصہ ہونا چاہیے، اور جب یہ خاصہ ہو انسان کا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی قبولیت کا بھی نظارہ دکھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں، رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں، بس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتا۔ اگر رحمانیت کو چھوڑیں رحیمیت کو لینے کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔
رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سخت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت ہے اسے مانگ کے لینے کی جو طاقتیں ہیں وہ رحمانیت اس میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکاری ہے۔ ایاک نعبد کے یہی معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں اور ظاہری اسباب، ایک سبب دعا کا ہے، دوسرے ان چیزوں کو حرکت میں لانے کا جو ہمارے لیے اس کام کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ دیکھو یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے، اس میں زبان ہے، اس کے اعصاب ہیں بنائے گئے ہیں، اس میں لعاب ہے، اس کے اندر ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ زبان خشک ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا، زبان کا کوئی پٹھا کھنچ جائے تو وہیں جم جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ زبان عطا کی تاکہ وہ دل کے خیالات ظاہر ہوں، اس سے بول سکے انسان۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شعور بختی ہے۔ یہ شعور بختی کا مطلب بدقسمتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ بس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے، ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے، ایسا ہی قلب کا حال ہے۔ وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں، اگر بیماری آ جاوے تو سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنونوں کو دیکھو کہ ان کے قوا کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لا ریب ہم کافر نعمت ہیں۔ تو پھر یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ناشکرے ہیں۔ بس یاد رکھو کہ اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں اور اسباب کی طرف توجہ دینے کا حکم دیا ہے، ان سب کو کام میں لاؤ اور پھر دعا کرو۔ اگر اس کے بغیر ہے تو پھر دعا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اور ان سے کام لینا پھر دعا کرنا تبھی ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ پھر اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غرض یہ ہے کہ قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے۔ اسی لیے اس نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا تعلیم فرمائی۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر، جو ہمارے اعمال ہیں ان کو مکمل کر، اور جو ان کی انتہا ہو سکتی ہے وہ لے جا۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارت النص کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ کھلا ایک اشارہ ہے کہ دعا کرو۔ صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے۔ صراط مستقیم پہ کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس طرف ہی اشارہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے سر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں
یعنی صراط مستقیم کے منازل کے لیے قواعد سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قواعد دیے ہیں ان کو کام میں لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ بس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ زبان کے بارے میں پہلے ہی مثال دی ہے کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہ رحیمیت ہے۔ ایسا ہی قلب میں خشوع و خضوع کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیعت کی۔ بس یاد رکھو، اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ایاک نعبد بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو، رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے جو ادعونی استجب لکم فرمایا، یہ میری لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اس کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے، اور جو استجابت جو اللہ تعالیٰ کا نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا کی تلاش میں نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ دعا ایک ایسا سرور بخشتی ہے، دعا ایک ایسا سرور بخش کیفیت ہے۔ فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں، یہ تو محسوس کرنے ہی سے پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں، نیک عمل ہوں، وہ عمل ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنا اعتقاد، اپنا ایمان مضبوط کریں، کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے، وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعاؤں میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر، اور پھر یہ کہہ کر کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور بھی صراحت کر دی، کھول دیا کہ ہم اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے۔ ایسے لوگوں کی راہ ہمیں دے جو جن پر انعام کیا ہوا نے ایسے، اور فرمایا اور مغضوب گروہوں کی راہ سے بچا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان پر کے راستے پہ چلنے سے ہمیں بچا۔ ہمارے اعمال ہمیشہ ٹھیک رہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ فرمایا کہ جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آ گیا تھا ان لوگوں پر، اور الضالین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے تھے۔ ہمیں اس بات سے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت ہمیں حاصل نہ ہو، ہم تیری رحیمیت سے فائدہ نہ رحمانیت سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر رحیمیت سے بھی فائدہ نہ اٹھانے والے، اور تیری جو حمایت ہے، تیری مدد ہے، تیرا رحم اور فضل ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں اور بھٹکتے جائیں۔ بس یہ دعالین کہہ کر اس طرف توجہ دلا دی۔ پھر دنیا داروں کے اس خیال کو رد فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ فائدہ نہیں ملتا، حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل غلط اور باطل ہے، جھوٹ ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو وہ ایسا کہنے کی جرت نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، فارسی شعر ہے کہ عاشق کے شد کہ یار بحالش نظر نہ کرت، اے خواجہ درد نیست
وگرنہ طبیب ہست۔ کہ وہ عاشق ہی کیا ہے کہ محبوب جس کی طرف نظر ہی نہ کرے۔ اے صاحب درد، اے صاحب، اے بندے، درد وہی درد ہی نہیں ہے وگرنہ طبیب تو موجود ہے۔ تیرے اندر درد نہیں ہے، طبیب موجود ہے، اپنے اندر درد پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ، صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پر عمل کرو، اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں، اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے۔ بس ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو کہ وہ دعائیں سننے والا ہو۔ اگر سچی محبت ہوگی تو بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں بھی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی سچی محبت کو پانے کے لیے انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ دعائیں بھی سنے اور اپنی قربت کا اظہار بھی کرے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔ خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی سفلی زندگی کو جلا کر اسے ایک نیا اور مصفہ انسان بنا دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے۔ اس وقت وہ کچھ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا، اور وہ کچھ سنتا ہے جو پہلے نہیں سنتا تھا۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو کچھ مائدہ فضل و کرم کا انسان کے لیے تیار کیا ہے، اس کے حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعدادیں بھی عطا کیں، صرف چیزیں نہیں بنائیں، ہمیں استعدادیں بھی دی ہیں کہ ان کو استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ استعدادیں تو عطا کرتا لیکن سامان نہ ہوتا تب بھی ایک نقص تھا، یا اگر سامان تو ہوتا لیکن استعدادیں نہ ہوتی تو کیا فائدہ تھا؟ مگر نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے استعداد بھی دی اور سامان بھی مہیا کیا۔ جس طرح پر ایک طرف روٹی کا سامان پیدا کیا تو دوسری طرف آنکھ، زبان، دانت اور معدہ دے دیا، اور جگر اور امعاء کو کام میں لگا دیا، اور ان تمام کاموں کا مدار غذا پر رکھ دیا۔ جگر، معدہ، نندڑیاں، یہ سب چیزیں ان کا جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا، آپ فرماتے ہیں اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا تو دل میں خون کہاں سے آئے گا، گلوس کہاں سے بنے گا؟ خدا جو صاف ہو کے خون کا حصہ بنے گی، باقی جو گند نکلے گا وہ کس طرح بنے گا؟ اسی طرح پر سب سے اول اس نے یہ فضل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا مکمل دین دے کر بھیجا، اور آپ کو خاتم النبیین ٹھہرایا، اور قرآن شریف جیسی کامل اور خاتم الکتاب عطا فرمائی، جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ پھر جو خواص، سوچ اور فکر کے ہیں ان سے اگر ہم کام نہ لیں اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم نہ اٹھائیں تو کس قدر سستی اور کاہلی اور ناشکری ہے۔ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی صورت میں ہی ہمارے لیے کس قدر مبسوط طریق پر فضل کی راہ بتا دی۔ بس یہ طریقہ ہے انسان کو فائدہ اٹھانے کا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمیں عطا کیا تو آپ کی سنت پر چلنے والے ہیں، قرآن کریم جیسی کتاب ہمیں عطا کی تو اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی صورت میں ہی ہمارے لیے یعنی سورہ فاتحہ میں کس قدر مبسوط طریق پر فضل کی راہ بتا دی ہے۔ اس صورت میں جس کا نام خاتم الکتاب اور ام الکتاب بھی ہے، صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے۔ ایاک نعبد تو گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشا ہے، اور وہ ایاک نستعین پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، ہمت اور سمجھ میں ہو، خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کو اختیار کرنے میں صحیح اور مجاہدہ کرے،
اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے، اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بدون کچھ بھی نہیں کر سکتا، فضل نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اور اس کی پرورش اور بقا کے سامان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہیں۔ احمق ہے وہ انسان جو اپنی عقل و دانش یا اپنے مال و دولت پر ناز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہیں، وہ کہاں سے لائے؟ اور دعا کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنے ضعف اور کمزوری کا پورا خیال اور تصور کرے۔ جوں جوں وہ اپنی کمزوری پر غور کرے گا، اسی قدر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا، اور اس طور پر دعا کے لیے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جو آگلی جوش نہیں پیدا ہوتا، اپنی کمزوری دیکھے، اپنی عاجزی دیکھے، پھر اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو پھر ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور دکھ یا تنگی محسوس کرتا ہے تو بڑے زور کے ساتھ پکارتا اور چلاتا ہے اور دوسرے سے مدد مانگتا ہے، اسی طرح اگر وہ اپنی کمزوریوں اور لغزشوں پر غور کرے گا اور اپنے آپ کو ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا تو اس کی روح پورے جوش اور درد سے بے قرار ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے گی اور چلائے گی اور یا رب یا رب کہہ کر پکارے گی۔ غور سے قرآن کریم کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا کہ دعا تبھی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضرتوں سے بچاتی ہو۔ وہی دعا صحیح ہے نا، جو ہر قسم کے منافع انسان کو جو نفع مل سکتا ہے یا اس کے مفاد میں جو بہتر ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہو، اور نقصانوں اور جو تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں ان سے اس کو بچانے والی ہو۔ بس اس دعا میں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ولا الضالین تک، اس دعا میں تمام بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے وہ اس دعا میں مطلوب ہیں، اور بڑی سے بڑی نقصان رسا چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اس سے بچنے کی یہ دعا ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں جو سب سے بڑی دعائیں کی گئی ہیں وہ دنیاوی دعائیں نہیں ہیں، دین کی دعا ہے۔ بس سب سے مقدم اپنی دعاؤں کو ہمیں اپنے دین کو بچانے کی دعا کرنی چاہیے۔ جب یہ انسان کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر باقی دعائیں خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ اصل دعا دین کی مضبوطی کی دعا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے قرب اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں، اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور دعا کی قبولیت کے جو طریق بتائے ہیں اس میں سے سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز کی حالت بتایا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کی اصلی غرض اور مقصد دعا ہی ہے،
اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ اگر پینا ہے، اس کے فضل و رحم سے فیض اٹھانا ہے تو اس کے لیے بھی عاجزی انکساری رونا اور چلانا ہوگا۔ فرمایا کہ اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ بس رمضان میں جب کہ اکثر کی توجہ مسجد کی طرف بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور نماز باجماعت ادا کرنے کی طرف بھی توجہ ہے، اس کے ساتھ نوافل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور پھر وہ دعائیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہیں وہ ہمیں ترجیحاً کرنی چاہیے۔ پہلی دعائیں یہی ہیں، باقی دعائیں دنیاوی دعائیں بعد میں آنی چاہیے۔ ہماری دنیاوی ضروریات کے دعائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر حاجات خود بھی پوری کر دیتا ہے۔ اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا بھی پیش کرتا ہوں جسے ان دنوں میں ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کہ حضور آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے اعمال کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں۔ یہ رمضان ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور پھر اس پر مستقل قائم رکھے جو خدا تعالیٰ پر ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اس کے احکامات کو سنتے اور عمل کرتے ہیں، اور اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ کی پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں اور ہمارے اعتقاد میں پہلے سے بڑھ کر مضبوطی پیدا ہو، ہم میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بلاؤں سے بھی بچائے۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ ایک مکرم راجہ غالب احمد صاحب کا ہے، یہ جماعت کے دیرینہ خادم اور اردو کے بڑے معروف شاعر اور ادیب تھے، ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے حکومت کی نوکری کی اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور یہ 4 جون 2016 کو لاہور میں 88 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گجرات شہر میں یہ 1928 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد حضرت راجہ علی محمد صاحب صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ 1905 میں بیعت کی اور سلسلہ احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے والد کو قادیان میں بطور ناظر مال اور ناظر اعلیٰ خدمت کی توفیق ملی۔ آپ کے راجہ غالب صاحب کے نانا تھے ملک برکت علی صاحب، اور حضرت ملک عبد الرحمن خادم صاحب جو خالد احمدیہ تھے، آپ کے ماموں تھے۔ لاہور سے انہوں نے میٹرک کیا
پھر قادیان سے ایف اے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے سائیکالوجی میں ماسٹر کی ڈگری لی اور پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ بحیثیت شاعر، دانشور، ماہر تعلیم اور ادب کے ناقد ملک کے مقتدر علمی اور ادبی حلقوں میں عزت احترام کی نگاہ سے پہچانے جاتے تھے۔ روزنامہ الفضل کے ساتھ ملکی اور بین الاقوامی جرائد میں بھی ان کی نظمیں اور تحریریں اردو اور انگریزی میں شائع ہوتی رہیں۔ انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز پاکستان ایئر فورس سے کیا، پھر محکمہ تعلیم پنجاب کو 1962 میں جوائن کیا، پھر مختلف بڑے اہم کلیدی عہدوں پر فائز رہے، جن میں سیکریٹری اور کنٹرولر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب، چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سرگودا، چیئرمین پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور مشیر تعلیم حکومت پنجاب۔ ان کی نمایاں خدمات ہیں۔ ملکی خدمات، جماعتی خدمات کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ جماعت احمدیہ ضلع لاہور میں آپ جنرل سیکریٹری تعلیم اور کئی عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ 1976 کے بعد آپ کو بطور ترجمان جماعت احمدیہ کئی بار پریس کانفرنسیں اور پریس ریلیزیں اور بیانات جاری کرنے کی موقع ملا، خطوط لکھنے والے تھے، اخبارات کو ذاتی بیان دینے کا موقع ملا۔ 1992 تا 97 ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن، 74 تا 85 ڈائریکٹر وقف جدید، اور اس کے علاوہ نائب صدر ناصر فاؤنڈیشن بھی رہے۔ بڑے سادہ مزاج اور بڑے دھیمے مزاج کے تھے، خلافت سے بڑا تعلق تھا ان کا، اور جماعتی عہدیداروں کی بھی بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، ایک لیپا، لیکن بیٹی تھی ان کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم ملک محمد احمد صاحب، جو واقفی زندگی تھے، 6 مئی 2016 کو وفات پا گئے۔ یہ دونوں جنازے پچھلی دفعہ بڑھانے تھے، وہ کسی وجہ سے رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے۔ خلفائے احمدیت اور نظام خلافت کے ساتھ اطاعت کا جذبہ اور بڑی محبت اور وفا کا تعلق رکھتے تھے۔ تمام بچوں کو بھی یہی صفت اپنانے کی نصیحت کرتے تھے۔ نظام جماعت کے فرمانبردار، نہایت شریف النفس، ملنسار، منکسر المزاج، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والے ہمدرد نیک انسان تھے۔ زندگی بھر کئی گھرانوں کی کفالت کی، کچھ بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اٹھائی، اور جو وفات تک بڑی خوش اسلوبی سے نبھائی۔ تحریک جدید کے دفتر اول کے 5000 مجاہدین میں شامل تھے۔ تعمیر مساجد اور دوسری تحریکات میں بڑی فراخ دلی سے حصہ لیتے تھے۔ روا میں زمین کا ایک ٹکڑا بھی، ایک پلاٹ بھی جماعت کو پیش کیا۔ 1945 20 اکتوبر 1945 کو آپ نے زندگی وقف کی، اور پہلے تو کہیں باہر کام کر رہے تھے، باہر، اس کے بعد پھر زندگی وقف کر کے آ گئے۔ اور روا میں تعمیرات کے شعبے میں 1949 سے 55 تک خدمت کی، 55 سے 68 تک وکالت تبشیر میں سپرنٹینڈنٹ کے طور پر خدمت بجا لائے۔ 1969 سے 82 تک بطور نائب افسر امانت خدمت کی توفیق پائی۔ 82 سے 86 تک نائب وزیر المال ثانی کی خدمت کی توفیق پائی۔ 85 میں ریٹائر ہوئے، اور جون 1989 تک پھر ری امپلائی ہو کر خدمت بجا لاتے رہے۔ 86 سے 89 تک بطور نائب وکیل تعمیل و تنفیذ خدمت بجا لاتے رہے۔ کم و بیش 47 سال کا عرصہ ان کی خدمت کا۔ پھر آپ جرمنی آ گئے تھے اپنے بچے کے پاس۔ بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کریم کرنے والے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا بڑا وسیع مطالعہ تھا۔ خدا کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ لائق طاہر صاحب ہمارے محلے کے سلسلہ ان کے بھائی ہیں چھوٹے، اور یہاں وقف زندگی کارکن ہیں الفضل انٹرنیشنل میں ملک محمود، ان کے بیٹے ہیں چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور نسلوں کو
इखलास व वफा से जमात के साथ और खिलाफत के साथ ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वद्ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।